آج ہم بات کریں گے ایلیمنیشن. ایلیمنیشن کہتے ہیں ہٹا دینا, چھوڑ دینا, ختم کر دینا. ہٹا دینا, چھوڑ دینا, ختم کر دینا. کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہوتا ہے, جن کو ہٹا دینا ہی بہتر ہوتا ہے, جن کو ختم کر دینا ہی مناسب ہوتا ہے. اور ہم جو ہے زبردستی بعض اوقات کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ چپکا کے رکھتے ہیں, اس لیے ساری زندگی پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, انسان کی ایک نیچر ہے کہ وہ بس کہتا ہے آنے دو آنے دو, چیزیں ساری آنے دو. کھانا وہ کھاتا ہے, کانوں سے زیادہ چیزیں سنتا ہے, اور دماغ میں زیادہ سے زیادہ خیالات کو بٹھاتا ہے, اور سب کچھ چیزیں وہ گین کرنے کی کوشش کرتا ہے, سکپ نہیں کرتا, نکالتا نہیں ہے, ایلیمنیٹ نہیں کرتا. جبکہ قدرت کا یہ نظام ہے کہ جیسے جیسے آپ چیزوں کو ایلیمنیٹ کریں گے, چھوڑ دیں گے, سکپ کر دیں گے, ہٹا دیں گے, تو پھر آپ کی زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی. بچوں, اگر آپ کے دماغ میں بوجھ ہے, آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو سوچ کے آپ نے اسے ہیوی کر لیا ہے, زیادہ کر لیا ہے, تو وہ آپ کو نقصان دے گی, وہ آپ کو تکلیف دے گی. تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ اسے کیا کر دو, آپ چھوڑ دو, ایلیمنیٹ کر دو, نکال دو, ختم کر دو. میرے نفسیات نے ایک تجربہ کیا کہ ایک باکس لیا, اس باکس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا, باکس کے اندر ایک چھوٹا سوراخ تھا, اس میں ہاتھ بس ایسے نیچے جا سکتا تھا, اور اگر کوئی مٹھی بند کر لے تو یہ سائز زیادہ ہو جاتا نا, تو پھر وہ مٹھی باہر نہیں نکل سکتی. اگر نکالنے دوبارہ ہاتھ ایسے کر کے ہی نکالنا پڑے گا, جیسے آپ چوڑیاں ڈالتے ہیں تو اس طرح سے, اور نکالتے ہیں تو بھی اس طرح سے کرنا پڑتا ہے. تو باکس میں ایسے ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا, ایسا باکس تھا, ذرا بھاری باکس تھا. اس کے اندر ماہر نفسیات نے کچھ مونگ پھلیاں رکھ دیں. کیا رکھ دیں؟ مونگ پھلیاں. اور ایک بندر کو بھیج دیا کہ وہ مونگ پھلیاں اٹھا کے کھا سکے. اب جیسے بندر نے اس میں ہاتھ ڈالا, مونگ پھلیوں کو ایسے پکڑا, اور جب وہ نکالنے لگا تو وہ مکہ بن گیا, اور وہ باکس سے نہیں نکلا. کافی دیر اس نے کوشش کی اپنا ہاتھ باہر نکالنے کی, وہ ہاتھ اپنا باہر نہیں نکال پایا. تو اب انہوں نے کیا کیا, جو ان کے پاس کھڑے تھے, ایک چھڑی اٹھا لی اور اس کو مارنے لگ گیا بندر کو. بندر کو مارتے, بندر کا ہاتھ اس میں پھنسا ہوا ہے, وہ پھدکتا ادھر آتا, پھدکتا ادھر جاتا, پھدکتا ادھر, جدھر اسے اسٹک لگتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اسٹک سے. یہ مٹھی نہیں چھوڑ رہا, مار کھا کے وہ زخمی ہو گیا, لیکن مٹھی نہیں چھوڑی اس نے, شیر کے بچے نے. تو اس میں کیا ہو گیا, نقصان ہو گیا نا بچوں. اب وہ مار کھا کے زخمی ہو گیا, لیکن مٹھی نہیں چھوڑی. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے بچوں نقصان, کہ بعض اوقات آپ بھی اسی طرح سے کچھ ایک خیال کو دماغ میں بٹھا لیتے, اسے چھوڑتے نہیں ہو. وہ خیال اتنا آپ کو مارتا رہتا ہے, دماغ آپ کا خراب کر دیتا ہے, گردے آپ کے خراب کر دیتا ہے, دل کے اوپر بوجھ آپ کے پڑ جاتا ہے, بہت سارے مسائل آپ کو ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے, بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں, لیکن وہ خیال نہیں چھوڑتے. میں تو اسے مار کے رہوں گی, میں تو اسے یہ کر کے, بھائی وہ پتہ نہیں اپنی زندگی مست ہوگی, پتہ نہیں آپ کو موقع ملتا ہے اس کے پاس جانے کا یا نہیں جانے, یا خود وہ اپنے مسائل کا شکار ہو, کوئی سامنے والا جس کے بارے میں آپ غصہ کر رہے ہیں وہ خود اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کا شکار ہو, تو آپ ایسے مفت میں ہی اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں. تو کچھ چیزوں کو سکپ کر دینا, ایلیمنیٹ کر دینا, ہٹا دینا, نکال دینا ضروری ہوتا ہے. آپ مجھے سبق سنانے ہیں, بچے مجھے سبق سنائیں, بائی چانس ان کو نزلہ ہو تو بار بار آپ وہ فلودہ بھی نکالو اور سبق بھی سناؤ کہ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے ابتدائی تعلیم, یہ بار بار سر نیچے سے اوپر. اس سے کیا ہوگا, آپ کو مسئلہ ہوگا سنانے میں, ہمیں مسئلہ ہوگا سننے میں. آپ کسی اکیلی جگہ میں جائیں, اسے نکالیں, پھینکیں, اور اس کے بعد آرام سے آ کے آپ ہمیں سنائیں گے. جیسے اس بچی کو کھانسی آئی ہے, اسے نکال دیا, فائدہ ہوا نا بچوں. نہ نکالتی تو اس کا مسئلہ بن جاتا. تو اس لیے ضروری ہے جو چیزیں آپ کو آ رہی ہیں انہیں نکال دو, جو چیز آپ کو چھوڑنا چاہتی ہیں آپ بھی انہیں چھوڑ دو. سمجھ آ گئی بات بچے, ایلیمنیٹ کر دیا کرو, نکال دیا کرو. تو اسی طرح جیسے میں ابھی بتا رہا تھا بچوں کو کہ آپ سبق سنانے آتے ہیں تو آپ ریلیکس ہو کے ہیں, نارمل ہو کر آئیں, تو وہ چیزیں ذہن سے جو بوجھ ہوتا ہے وہ نکال کے پھر یہاں پر آیا کریں. بچوں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دانت میں درد ہوتا ہے, دانت ہل رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, آپ رات کو سو نہیں سکتے صحیح طرح سے, دن کو کھانا نہیں کھا سکتے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ اس دانت کو نکال دو, توڑ نہیں دو, اس دانت کو کیا کرو بچے, نکال دو. جو دانت آپ کو تکلیف دے رہا ہے اس دانت کو نکال دو, کیونکہ وہ نکلنا چاہتا ہے اور اسے نکال دینا چاہیے, وہ بہتر ہے نا. جو چیز آپ کو چھوڑنا چاہ رہی ہے آپ بھی چھوڑ دیا کرو. آپ پکڑ کے رکھتے ہو, جیسے ایک رسی ہوتی ہے, ایک رسی کو آپ اس طرح سے پکڑ لو, اور جیسے وہ رسی اوپر باندھی ہوئی ہے اس رسی کو آپ اس طرح سے کر کے اور اس طرح پکڑ لو. اب اس سے کیا ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد یہ لال ہونے لگ جائے گا جہاں پہ رسی کو پکڑا ہوا ہے آپ نے, اور اس کے بعد تکلیف ہونے لگ جائے گی, لال ہوگا, پھر تکلیف ہوگی, پھر درد ہونے لگ جائے گا آپ کو, مسائل ہو رہے ہیں نا. علاج کیا ہے اس کا, آپ ہتھیلی, چھوڑ دو, آپ ہتھیلی ایسے کرو اور وہ رسی نکلے گی, آپ آرام سے پرسکون ہو کے نیچے آ جاؤ گے.
اور آرام سے رہو گے. لیکن پکڑ کے زبردستی پکڑ کے رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تکلیف بڑھتی جائے گی. تو اسی طرح بچوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اگر کسی نے آپ کو کچھ برا بلا کہہ دیا، وہ وقتی طور پہ کہہ دیا، وقتی طور پہ آپ تھوڑا سا سوچ کے جو بھی ریئیکشن آپ نے دینا ہے اپنا نارمل ریئیکٹ کر کے اس کے بعد بھول جایا کرو. رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو رات کو ہر چیز بھلا دیا کرو. آپ کہہ دیا کرو جس نے مجھ پر ظلم کیا میں نے اسے معاف کیا، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے اسے معاف کیا، غیبت کی، چغلی کی، برائی کی، میں نے اسے معاف کیا. بالکل نارمل ہو کے ریلیکس ہو کے جب آپ سوئیں گے، ایک تو نیند اچھی آئے گی، خواب اچھے آئیں گے، صحت اچھی ہو جائے گی. اچھی آ رہی ہے، خواب اچھے آ رہے ہیں، صحت اچھی آ رہی ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ ورنہ ان چیزوں کے لیے آپ کو مہنگی دوائیاں لینی پڑتی ہیں، مہنگے علاج کروانے پڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کو ہمیشہ کیا کرو؟ آپ معاف کر کے سویا کرو، سب کو معاف کر کے سویا کرو. جو بھی جس نے بھی زیادتی کی ہے، بھلے ظاہر یا باطن، چھپ کے کی ہے یا ظاہری طور پہ، جب آپ دماغ سے بھلا دو گے، دشمنیاں بھی دماغ سے بھلا دو گے، آپ کے دماغ پہ اوپر بوجھ بھی نہیں ہوگا. جب دماغ پہ بوجھ نہیں ہوگا تو پرسکون نیند آئے گی. تو کر لو گے یہ سب کچھ. تو آپ بچوں بعض اوقات چیزیں سکپ کر دیا کرو، اسے نہ زبردستی اپنے ساتھ پکڑ کے رکھا کرو کہ بس یہ چیز میری ہے. کپڑے اگر پھٹے پرانے ہو جائیں، میلے ہو جائیں، ان میں سے اسمیل آنے لگ جائے، میل کی وجہ سے بدبو آنے لگ جائے اور یہ پھٹ بھی گئے ہیں، تو کیا ابھی بھی زبردستی جسم کے اوپر اسے پہن کے رکھو گے؟ اسے کیا کر دو؟ ایلیمینیٹ کر دو، نکال دو، ہٹا دو. اس کے بعد کوئی نئے کپڑے لے کر آؤ، وہ پہنو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اندر سے کچھ بولنا چاہتے ہیں اور بول کے اپنا جو ہے اندر کا غبار نکالنا چاہتے ہیں، تو گالیوں کی صورت میں نہ نکالیں، اچھے الفاظ کی صورت میں نکالیں، اچھی تقریر کر لیں، گھر میں کچھ اچھا بول لیں، یا کچھ بھی ایسا کام آپ کر لیں. اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھ لیں، اونچی آواز میں اذان دے لیں، اونچی آواز میں کچھ بھی ایسا کر لیں اندر کا غبار بھی آپ کا نکل جائے اور ثواب کا ثواب بھی مل جائے، نیکی کی نیکی بھی آپ کو مل جائے. تو بعض اوقات کچھ چیزیں سکپ ہونے والی، نکالنے والی ہوتی ہیں، ہٹانے والی ہوتی ہیں. تو جب غصہ آ رہا ہوتا ہے کسی کو اور وہ غصہ پی جاتا ہوتا ہے، اندر ہی اندر پی جاتا ہے، تو اسے بہت ساری مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے، اسے بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی اچھے انداز میں وہ غصہ نکال دینا چاہیے، ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. اسے کسی اچھے کام میں لگا دینا چاہیے، کوئی ایسا کام جس کے اندر انرجی چاہیے ہوتی ہے اور غصے میں آپ کے اندر انرجی آ چکی ہوتی ہے، اس انرجی کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو نکال دینا ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی بچوں؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بچوں جب 3-4 مکس کر کے چیزیں کھا لیتے ہو نا، وہ اندر جا کے پوائزننگ کرتی ہیں، زہریلا سا بننے لگ جاتے ہیں، وہ کھانا زہریلا بننے لگ جاتا ہے. اگر وہ ہضم ہو جاتا تو جسم میں نقصان دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پروسیس جاری کروا دیا، قے آتی ہے، الٹی آتی ہے اور وہ جسم سے نکل جاتا ہے کھانا. جب نکل جاتا ہے تو اندر جا کے زہر نہیں بنتا. تو جب قے آ رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، اسے زبردستی نہ رکھو، اسے نکال دو. اسے کیا کرو؟ نکال دو. جو بھی آلو نکلتے ہیں، گوبھی نکلتی ہے، وہ نکل جائے، کیونکہ وہ جسم میں جا کے نقصان دینے والی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا نظام چلایا اور اس کے ذریعے سے اس کو نکال دیا. تو یہ بچوں ایک بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. سنا ہوا نا آپ نے بھولنے کی بیماری؟ سنو بچوں، بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی بڑی بہترین ہوتی ہے، وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. وہ آپ کے دماغ سے کچھ چیزوں کو ایلیمینیٹ کروا دیتی ہے، سکپ کروا دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں، یادداشت ایسی آ جاتی ہے، باتیں ایسی آ جاتی ہیں، چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ دماغ اپنے اوپر بوجھ نہیں لینا چاہتا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو پروسیس ایک دماغ میں ایسا چلتا ہے، کچھ لوگ جسے ہم بھلکڑ کہتے ہیں، وہ بھلکڑ پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ اگر وہ بھلکڑ نہ ہوتے تو وہ اپنی سوچوں میں ڈوب کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے اور اپنے وقت سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی ایک صفت رکھ دی. جو چیزیں اضافی آ جائیں آپ کے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر یا بالوں کے اوپر، آپ انہیں کیا کر دو بچوں؟ نکال دو. کچھ چیزیں ہوتی ہی اسی کام کے لیے ہیں کہ آپ انہیں ایلیمینیٹ کریں. کر لو گے ایلیمینیٹ؟ اپنے جسم سے نکال لو گے وہ چیزیں اور سکپ کر دو گے کچھ چیزیں. کچھ دماغ پہ وہ باتیں جو بوجھ بن رہی ہیں وہ نکال دو گے، دماغ سے ہٹا دو گے. بری سوچ آ رہی ہے تو اس بری سوچ کو نکال دو گے. برے خیالات آ رہے ہیں تو وہ نکال دو گے.